وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر علی اکبر ساکی صاحب، امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بات یہ ہے جی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے اور فہام میں کے اندر نا یہ چلا آ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، دوسرے بھی لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل دلیل کہتے ہیں نا، یعنی قرآن و سنت کے بہت زیادہ قریب سمجھتے ہیں، وہ بھی ان بدعات میں مبتلا ہیں۔ اور جو اہل بدعت ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو ٹوٹلی قرآن و سنت کے مخالف چل رہے ہیں نا۔ تو حیران کن بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی شریعت ہے، اگر آپ اس کو کھنگال مارے نا سر، تو ہمیں کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ روایت آج تک نہیں ملی ہے، نہ محدثین کو ملی ہے نہ محققین کو، کہ اس میں یہ آتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج یعنی چاند ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس سے لے کر جو ہے نا پراپر 10 ذوالحجہ تک تکبیرات کہتے رہے ہوں، یا صحابہ کرام نے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات، وقال تعالى في سورة الحج ويذكر اسم الله عليه في أيام معلومات۔ پیارے بھائی حافظ محمد زبیر صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب کی آپ نے وائس بھیجی ہے، کہتا ہے کہ ایام العشر میں اور ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور یہ شخص اعتراض کرتا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً جو روایات لائے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو کیا عشرہ ذوالحجہ کے اندر تکبیرات نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا ایام تشریق کے اندر تکبیرات نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی میرے محترم بھائی، بعض بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نصیب میں خود بھی نیکی کرنا نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی نیکی اور خیر کے کام سے روکنا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ حضرات علی مرزا جیلمی خر دماغ جیسے لوگ وہ اناڑی ہوتے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کسی موچی اور پاولی کو پاکستان PIA کی پائلٹ سیٹ پر بٹھا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ میں تکبیرات پڑھنا اور ایام تشریق میں تکبیرات کا پڑھنا، یہ تو اللہ کے قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیرات، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، وہ چاہے یہ الفاظ ہوں یا دیگر الفاظ کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو عشرہ ذوالحجہ میں بھی یہ تکبیرات پڑھنی ہے، ایام تشریق اور یوم النحر میں بھی یہ تکبیرات پڑھنی ہے، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، اور عید الاضحیٰ سے نماز عید پڑھ کر واپس آتے ہوئے بھی ان تکبیرات کو پڑھنا ہے، عیدگاہ میں بیٹھ کر بھی ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ ہاں، جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر خاموش ہو جانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 203 نمبر کی آیت ہے، دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ ویسے تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ اکبر، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ حکم ہے
کہ تم اللہ ذوالجلال کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ بندہ دنیا میں زمین پر لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ ذوالجلال عرش بری پر اپنے ملائکہ میں، فرشتوں میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن پاک نے بہت پیاری بات کہی، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ خود فرماتا ہے میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم لوگوں میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ اپنے فرشتوں میں ہمارا ذکر خیر کرے گا۔ تو اللہ کا ذکر تو خیر پورے سال کرنا ہے، پورے 12 مہینے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب بندہ سال کے 12 مہینوں میں یا عشرہ ذوالحجہ میں یا یوم النحر اور ایام تشریق کے دنوں میں اللہ ذوالجلال کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اسے قیامت کے دن یاد رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت میں قیامت کے دن رکھے گا، اللہ اسے یاد کرے گا۔ ایک آیت مبارکہ میں ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلانا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ تو میں کتنی آیات پڑھوں کہ جہاں اللہ نے اپنا ذکر کرنے کا کہا، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار کو یاد رکھو، ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے رب کو یاد کرو۔ اللہ کا یاد کرنا، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر ان 10 دنوں میں بھی، عشرہ ذوالحجہ میں اور ایام تشریق میں بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ بد نصیب پھر اللہ کا ذکر کب کرے گا؟ اب یہ جو زبیر صاحب آپ نے وائس بھیجی ہے نا، یہ در حقیقت لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ حضرات ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر مت کرو اور ایام تشریق میں اللہ کا ذکر مت کرو۔ اگر کوئی ایسے اناڑی محققین کے پیچھے لگے گا جیسے جہلم کا خر دماغ مرزا جہلمی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پتہ ہے نقصان کیا ہوگا، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پارہ 28 ہے اور سورۃ الحشر ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے اللہ تم سے تمہارا آپ بلا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے کا، اللہ کو یاد نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اس کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، بندے کو خود اپنا آپ یاد نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسے اناڑی محققین سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، مثال جیسے مرزا جہلم کا یہ خر دماغ شخص، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنا عشرہ ذوالحجہ میں اور ایام تشریق میں اور نماز عید کے لیے جاتے ہوئے، نماز عید کے لیے واپس آتے ہوئے، اللہ کے بندو یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، ہیں جی۔ تو اہل سنت اور اہل حدیث یہ عمل کر کے اللہ کے قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ کہ بدعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو 203 نمبر کی آیت ہے دوسرے پارے میں، سورت بھی دوسرے نمبر کی ہے اور پارہ بھی دوسرا ہے، آیت 203 ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ ذوالجلال کو چند گنے ہوئے دنوں کے اندر یاد کرو، چند گنے ہوئے دنوں کے اندر یاد کرنا ہے۔ تو یہ چند گنے ہوئے دن کون سے دن ہیں؟ یہ ایام تشریق کے دن ہیں۔ کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق کے دن ہیں۔ ایام تشریق ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور آپ جو بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہو۔
اللہ اکبر۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایام معدودات سے مراد وہ ایام تشریق کے 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ اور عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں تکبیرات کہتے تھے، نمازوں کے بعد تکبیرات کہتے تھے، اپنے بستروں پر تکبیرات کہتے تھے، اور دیگر جگہوں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے بآواز بلند۔ اور پھر یہ ان 10 دنوں میں کیوں یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ صحیح روایت لے کر آئے، حدثنا محمد بن عرعرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کر آئے 969 نمبر پر، حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبۃ عن سلیمان عن مسلم البطینی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ تو اس حدیث میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے جو اعمال ہیں وہ دوسرے دنوں کے اعمال سے بہت افضل ہیں۔ جی ابن عباس نبی پاک علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد، تو آپ نے فرمایا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے برابر نہیں، سوائے اس مجاہد کے کہ جو جان اور مال دونوں کو خطرے میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کود پڑتا ہے، اور مجاہد کی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے، اور اس کا گھوڑا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے جانے ہوئے اعمال دوسرے دنوں کا کوئی عمل ان سے افضل نہیں ہے، یعنی ان میں کیے جانے والے اعمال زیادہ افضل ہیں اور زیادہ محبوب ہیں۔ تو بھائی پھر ان دنوں میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھو، تکبیرات کہو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اپنے رب کو اور کثرت سے یاد کرنا، دھڑا دھڑ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ بڑا بدنصیب ہے وہ بندہ جو نہ خود کرتا ہے نہ لوگوں کو کرنے دیتا ہے۔